جگر گوشہ زیال امت حضرت صاحب دادا پیر سید مصطفیٰ حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائیں اور اپنے واضح صدر مصطفیٰ فرمائے. حضور فرما رہے ہیں کیا بہر یہ تمام احباب جو کھڑے ہیں جو روڈ پر ہیں پیچھے تشریف لے جائیں. آؤ کلہ حضور فرما رہے ہیں پیچھے تشریف لے جائیں تمام احباب. آؤ کلہ بہر یہ مہربانی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان دربار عالیہ مہری شریف، فیضان دربار عالیہ چورا شریف، فیضان دربار عالیہ وادی عزیز شریف. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، عکس جمال حضور خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ، عکس اوصاف حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت الحاج قبلہ خواجہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف، انتہائی واجب الاحترام سجادہ نشین چورا شریف جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید فاروق حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل صد احترام عزت معاب فخر اہل سنت جناب صاحبزادہ غلام بشیر الدین صاحب نقشبندی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ باولی شریف جناب صاحبزادہ پیر سید محفوظ الحسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور گلشن معصوم کے مہکتے پھول الحاج قبلہ دوست محمد صاحب معصومی دامت برکاتہ العالیہ، الحاج شیخ محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر گلشن معصوم کے مہکتے پھولوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس بابرکت محفل پاک کی مناسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے، ہمارے محبوب کے لیے فرمایا ہے، اے حبیب ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ارے کتنا بلند کیا، ان بلندیوں کے لیے جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑا، یا رسول اللہ خدا نے ذکر مصطفیٰ کتنا بلند کیا. جبرائیل کو عملاً جواب دینے کے لیے معراج والی رات جب سواری بھی نور ہے، سواری کا لگام پکڑنے والا جبرائیل بھی نور ہے، بتایا گیا. آج بتاتا ہوں خدا نے کتنا بلند کیا. برادران اسلام دکھ ہوتا ہے، ارے جس کی سواری بھی نور ہو، جس کا غلام بھی نور ہو، اس کے نور میں کون شک کر سکتا ہے؟
وطن لا ترکتو یا رسول اللہ آقا اس سے آگے انگلی کا پورا بھی بڑھوں میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے برادران اسلام محمد عربی جبرائیل کو بھی سبق دے کے جا رہے ہیں ارے جہاں پہ جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے جہاں پر جبرائیل کے نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نور مصطفیٰ اور پرواز مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی پھر بشریت مسجد اقصی پہ آ کے رک گئی نورانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نوری فرشتوں کا سردار سدرہ پہ آ کے رک گیا نہ بشریت نہ نورانیت آگے جا سکتی ہے تو پھر اہل تصوف کو قرآن کی روح سے کہنا پڑتا ہے ارے سدرہ سے آگے حقیقت محمدی آ جا رہی ہے جس کو خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جب آقا کریم اپنے رب کی حریم میں پہنچ گئے تو پھر خدا نے کیا فرمایا ثم دنا فتدلی غائب کا صیغہ استعمال کیا ارے وہ قریب ہوا فرمایا کون قریب ہوا خدا یا مصطفیٰ فرمایا تمہیں اس سے غرض نہیں قرب کا مقام خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ آقا کریم پھر دیدار خدا کر کے اسی سدرۃ المنتہا سے واپس آئے یہاں پر تمام محفظین تمام محققین یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سدرہ فرش والوں کی بھی حد ہے سدرۃ المنتہا عرش والوں کی بھی حد ہے آج تک اور قیامت تک کسی کی مجال نہیں ان حدوں کو کوئی توڑ سکے قربان جائے ذات مصطفیٰ کے اوپر سدرۃ المنتہا سے جب اوپر گئے فرش والوں کی حدوں کو توڑ کر جا رہے ہیں اور جب عرش سے واپس آئے عرش والوں کی حدوں کو توڑ کر آ رہے اور جب آقا کریم واپس تشریف لائے تو پھر یہی اسی شعر کے مصداق عقل والے بیچارے سوچتے رہ گئے عشق والے بازی لے گئے مکہ کی عقل والوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے آج ابو بکر کو کہتے ہیں تیرا صاحب کیا کہتا ہے ارے نقش بندیوں مبارک ہو تمہیں جنہوں نے بلائنڈ فیتھ رکھ کے جنہوں نے انڈکٹا سودا کر کے صدیقیت سبحان اللہ مکہ کی عقل والوں نے علم والوں نے
ظاہری علم پہ تکبر کرنے والوں نے عاشق رسول سے کہا نا، ارے تیرا نبی تیرا صاحب کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سارے حصے میں سدرہ سے بھی آگے ہو کے آ رہا ہوں، قربان جائیں صدیقیت کے اس انڈکٹے سودے کے اوپر آپ نے برملا جو فرمایا قیامت تک مسلمانوں کے لیے حجت بنایا، فرمایا میں اور کچھ نہیں جانتا، اگر یہ زبان مصطفیٰ نے کہا ہے صدیق اس کا خاندان اعلان کرتا ہے مکے والوں یہ حق ہے، یہ سچ حق ہے۔ تو پھر انڈکٹے سودے والے بازیاں لے جاتے ہیں، عقل والے علم والے سوچوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسے صدیق کو جب غار ثور میں جانا پڑا تو نبی کا سر اقدس ہے اور نقشبندیوں کے سربراہ کی گود ہے، اور اس وقت پھر سانپ بھی آیا زیارت مصطفیٰ کے لیے۔ عاشق نے کہا جب تک عاشق زندہ ہے ایڑی کو سراغ سے نہیں ہٹاؤں گا۔ وہ سانپ 600 سال سے حدیث پاک کے مطابق دیدار مصطفیٰ کے لیے انتظار میں تھا، پہلے سر کے ساتھ صدیق اکبر کی ایڑی کو کھجلاتا رہا، جب عشق نے بھانبڑ مچایا اس سے بھی نہ رہا گیا۔ اب یہاں پر عشق کو ادب سے آگے جا کر جب صدیق اکبر کی پاؤں مبارک کو ڈسانا تو عاشق کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی لدغ تو یا رسول اللہ آقا سانپ نے ڈسا ہے۔ کریم آقا نے ابوبکر کی بھی دلجوئی کی اور سانپ کی بھی دلجوئی کی، وہاں پہ سانپ کے عشق کو ڈانٹا نہیں، فرمایا صدیق ذرا ایڑی ادھر کرو نا۔ آقا نے لعابِ دہن لگا کے صدیق کے اندر اس زہر کے اثر کو دور فرما دیا۔ 3 راتیں شہنشاہ نقشبندیہ کو قرب مصطفیٰ میں نصیب ہوئیں۔ ان راتوں میں نہ سجدے ہوئے، نہ قیام ہوا، نہ رکوع ہوئے، نہ تسبیحات ہوئی۔ کیا ہوا؟ فقط اور فقط دیدار مصطفیٰ ہو، فقط اور فقط خدمت مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ دیدار کا بھی مقام ہے، خدمت گزار کا بھی مقام ہے۔ اسی لیے مدینے والوں نے کہا ارے نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نظروں کی قضائیں کب ادا ہو۔ اس لیے آج جب ہم نیچے حجرے میں بیٹھے تھے اعلیٰ افسر نے کہا حضور باہر، حضور کے غلام سے کہا باہر سخت دھوپ ہے، ٹینٹوں کی کمی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، دل کانپ اٹھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جشن معصوم اور بادل ٹینٹوں کی ڈیوٹی ادا نہ کرے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو خادم نے کہا جناب والا جب آپ باہر نکلیں گے بادل ٹینٹ کی شکل میں چھتری لگا کے کھڑے ہوں گے۔
जमाल मासूम जब दरवाजे से बाहर निकले, हमने बादलों को साया फगन देखा है। और ये क्यों ना हो, सिद्दीक बाजी यूं ही नहीं ले गए, अपनी जान, अपना पूरा माल, अपनी औलाद की इज्जतें, जवान बेटों की कुर्बानियां, जवान बच्चियों की इज्जतें नामूसे मुस्तफा पे कुर्बान की जा रही है। और जब मदीने में सरकार माई आयशा सिद्दीका की गोद में सर मुबारक रख के आराम कर रहे हैं, माई आयशा ने सवाल किया, आका कोई ऐसा गुलाम जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? हमारे आका ने फरमाया, हाँ आयशा गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। अर्ज किया, आका कौन? फरमाया, आयशा मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। अरे झट से दूसरा सवाल हुआ। माई आयशा ने ख्याल किया, मेरे बाबा जान कहाँ गए? आका कोई ऐसा गुलाम जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो। ये हदीसे पाक है, सूफिया के फकत अकवाल नहीं, कोई अशार नहीं, ये उस ज़बान से निकले हुए कलमे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही खुदा दे रहा है। सरकार ने फरमाया, आयशा मुस्कुरा पड़े, आयशा सवाल भी समझ गया हूँ, तेरे दिल का ख्याल भी समझ गया हूँ। फरमाया, सुन आयशा, मेरे अबू बकर की गारे सार में 3 नहीं 2 नहीं, एक रात की नेकी उम्र की नेकियों से भारी है। अंडिठे सौदे करने वाले सिद्दीक बनते हैं और अंडिठे खिदमत करने वाले बिलाले मौलवी बनते हैं। फारूकी हजरात के सरबराह सैयदना उमर फारूक को पता चला। अभी ये हदीस अबू बकर सिद्दीक के कानों में नहीं पड़ी थी। ढूंढते हैं दामन फैला के, सिद्दीक कहाँ है? आप अपने बाग में हैं। पहुंचे हैं खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक ने अर्ज की, ए अबू बकर सिद्दीक, उमर आज भीख के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया, बताओ क्या मामला है? हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी पढ़ लो। सूफिया के ऊपर एतराज न करो। हमारे मुर्शिदीन ने जो किले मुस्तफा के गाड़े हैं, कुरान भी तस्दीक करता है, नबी का फरमान भी तस्दीक करता है। कोई अमल, कोई बात न खिलाफे सुन्नत है, न तालीमात खुदा के खिलाफ है। उमर फारूक ने झोली फैलाई, अर्ज किया, या अबू बकर मुख्तसर करता हूँ, वक्त बहुत थोड़ा है। आज जिन सजादों के, जिन आस्थानों की अजीम हस्तियाँ तशरीफ लाई हुई है, इंशाअल्लाह वो नूर के मोती आपके झोलियों में रखेंगे। सदकाए इज्जत मासूम के सदके अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमर बताओ तो सही मामला क्या है? अर्ज की, अबू बकर गारे सौर की 3 नहीं 2 नहीं, एक रात की नेकी आप मुझे दे दें और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आप ले लें। अरे उमर फारूक कौन है? इमामुल अंबिया की हदीस तैयबा फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा
کھلا ہوتا لکانا عمر نبیہ، میں کہتا ہوں میرا عمر نبی ہوتا۔ معمولی نیکیاں نہیں، عرض کی حضور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جو انڈٹھے سودے 3 راتوں میں کیے تھے نا، سودا بڑا مہنگا ہے، صدیق کو وارے میں نہیں ہے، اس لیے صدیق بازی لے گئے، انڈٹھے سودے لے گئے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ میں فقیر آستانہ اہلیہ بیڑا شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی یہ خوشخبریاں سنانا چاہتا ہوں۔ ارے بلال مہروی بھی بازی لے گئی، اور میں کتنے عرصوں سے یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں، یوں تو مجھے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواجہ معصوم کا ہر مرید عکس جمال معصوم نظر آ رہا ہے۔ میں کیا تعریفیں کروں صوفی دوست محمد صاحب کی، میں کیا تعریف کروں الحاج شیخ محمد یوسف معصومی صاحب کی، میری کیا اوقات ہے، لیکن سنت ابراہیمی بھی تو ہے نا۔ آپ نے بھی رب کی شانوں میں اعتراض نہیں کیا، دل جو بشر کا تھا مجبور ہوا، یا اللہ اب تک سنتا تو آیا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پر یا اللہ مجھے مشاہدہ تو کروا دے۔ رب نے فرمایا ابراہیم خدا کی شانوں میں کیا وہم کرتے ہو، ہماری ڈھال کے لیے عرض کی مولا وہم نہیں ہے، لے یطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا پھر 4 پرندوں کو لو، آگے قرآن کی آیت ہے، ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑیوں پہ پھینکو، ابراہیم پھر تم انہیں آواز دو، پرندوں زندہ ہو جاؤ۔ یہاں پر اگر خدا کا بندہ کہے تو مردے زندہ ہو جائیں گے، ابراہیم تو پھر خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہی فقیر کا دل عرصوں سے اس جشن معصوم میں حاضر ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ موری شریف دربار پہ حاضری ہوئی اور میں نے فقط ڈاکٹر زبیر صاحب کے پاس وہاں پر موجود تھا، مسجد شکریہ میں نمازیں نوافل ادا کیے، حضور کا پورا آستانہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کروایا۔ زیارت کے بعد دربار شریف پہ حاضری ہوئی، میں نے صرف ایک ہی اپنی عرض حضور خواجہ معصوم کی خدمت میں پیش کی، عرض کیا حضور دنیا کے ہر کونے میں معصوم کی صدائیں آ رہی ہیں، حضور دل دکھی ہے، اتنی عظیم ہستی کا آستانہ ہو اور یہاں پر کوئی جانشین کی زیارت نہ ہو، حضور فقط مجھے اشارتاً یا پریکٹیکلی اپنے اس غلام کی زیارت کروا دیں، تاکہ اگر فیضان معصوم لینا ہو تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ناظر ہو کر قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد یہ میں غلامان حضور خواجہ معصوم کے لیے ایک عظیم تحفہ سالوں سے چن کر لایا ہوں۔ آج میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر گفتگو کا موقع ملے یا نہ ملے، تاکہ جب میں نہیں محروم رہا تو میرے بھائی بھی محروم نہیں رہنے چاہیے۔ قسم بخدا عرض کرنے کے بعد دربار سے جب میں باہر نکلا، سامنے خواجہ محبوب الہی
سبحان اللہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اللہ ان بھائیوں سے جو مجھے اس محبت کے اوپر تانے دیتے ہیں، ارے تم تو چشتی ہو، نقش بندیوں کی تم عزتیں اتنی کرتے ہو، میں کیا کروں؟ مجھے کلڑ اشارے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی فیضان معصوم سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ قبلہ زاہد صاحب میرے سینوں کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، میں ان کی عمر درازی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ ہمارے حضور خواجہ معصوم کے دربار کے حسان ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، محنت کر کے ہمارے غریبوں کے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، میری عرصوں سے کوئی خوش فہمی نہ تھی، انڈکھے سودے تھے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک انڈکھے سودے کرتے رہیں گے۔ اس لیے پھر بھی سنت ابراہیمی کی طرح دل جب دربار معصوم میں مچلا نا تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ جس کے ساتھ ساری زندگی کی یاری کی وفائیں کر رہا ہوں، دل تو مطمئن تھا، پھر بھی عرض کی حضور ذرا واضح ہو جائے، اس کے بعد میرے لیے کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضور کے جس طریقے سے کل والی نورانی محفل میں اس آستانہ پاک کے حضور خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی کے آستانے سے تشریف لائے ہوئے سید فاروق حسنین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت اضافہ حسان موری شریف زاہد صاحب کی گفتگو میں کیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور خواجہ محبوب الہی اپنے پیروں کے مریدوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جناب اضافہ کیا جائے، جب اپنے مرشد کے آستانے سے یہ مہر لگ جائے نا تو پھر ایمانوں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ فرمایا جناب یہ بھی اضافہ کریں، صرف خواجہ کے مریدوں سے محبتیں نہیں، خواجہ کے پیروں سے بھی محبت کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ان اولیاء کرام کی سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔